تو پھر اس نبی کی حیات کتنی ہوگی، اس نبی کی عمر شریف کتنی ہوگی، کتنے دنوں تک ان کی امتی ان کی زیارت کرے گی اور ان کے فیض سے مالا مال ہوگی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اے ضعیفہ سنو، ظاہری حیات تو صرف 63 67 سال 65 سال 70 سال 80 سال تک ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، بہت زیادہ تو 80 85 سال تک جائے گی، لیکن اس کے بعد جب وہ نبی آخر زمان کا وصال ہو جائے گا، جب وہ وصل فرما جائیں گے، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اس زمانے سے برکت ختم نہیں ہوگی، اس زمانے کی اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب نبی کا گزر ہو جاتا ہے تو امتی جو ہوتی ہے، اس نبی کی امت جو ہوتی ہے وہ بے آباد ہو جاتی ہے، وہ انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی دوسرا نبی آ جائے، کوئی دوسرا پیغمبر آ جائے، یہی حال تو ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہوں گے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، تو پھر اس امت کی تعلیم و تربیت کا عالم کیا ہوگا، اس امت کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے ہوگا، وہ امت کتنے زمانے تک زندہ رہے گی، اس امت کو اللہ تعالیٰ کتنے دنوں تک رکھے گا۔ فرماتے ہیں ایسے ہی سنو بات ایسی ہے کہ جب نبی آخر زمان کا زمانہ ہوگا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو انبیاء کرام کے ذمے میں، جو رسولان اعظام کے ذمے میں، جو پیغمبروں کے ذمے میں اللہ نے جو کام رکھا ہے، اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہے، وہ ذمہ داری، وہ کام، وہ تبلیغ، وہ تربیت، وہ تعلیم ہوتی رہے گی، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ نائب مصطفیٰ پیدا ہوتے رہیں گے، کوئی رسول نہیں آئے گا، نائبین رسول کی ایک جماعت چلتی رہے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس پیغمبر کا کام کرنے کے لیے، اس پیغمبر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اس پیغمبر کے کام کو ادا کرنے کے لیے، اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس امت کے زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ نبی چلے جائیں گے، نائبین نبی کی جماعت آتی رہے گی، رسول چلے جائیں گے، نائبین رسول کی جماعت آتی رہے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں سنو جب میرے نبی کا جب آخر زمان نبی کا وصال ہو جائے گا، اس کے بعد زمانہ آئے گا، اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے کو صحابہ کرام کا زمانہ کہا جائے گا۔ وہ نبی کی نیابت کریں گے، وہ رسول کی نیابت کریں گے، وہ پیغمبران اعزال کی ذمہ داریوں کو پوری کریں گے۔ اس کے بعد تابعی کا زمانہ ہوگا، تابعی کا زمانہ ہوگا، اولیاء و صالحین کا زمانہ ہوگا، علماء ربانیین کا زمانہ ہوگا۔ یہ انبیاء کرام کے نائبین آتے رہیں گے، کام نہیں رکے گا، کام ہوتا رہے گا، شخصیت بدل جائے گی، کام ہوتا رہے گا، طرز بدل جائے گا، کام ہوتا رہے گا، عہدہ بدل جائے گا، کام ہوتا رہے گا، کرسی بدل جائے گی، کام ہوتا رہے گا، صرف نام بدلتا رہے گا۔ سنو میں بتاتا ہوں، جب نبی کا زمانہ گزر جائے گا، صحابہ کرام کا زمانہ گزر جائے گا، تابعی کا زمانہ گزر جائے گا، تابعی کا زمانہ گزر جائے گا، اولیاء و صالحین کا زمانہ ہوگا، علماء ربانیین کا زمانہ ہوگا۔ اللہ کے دین کو جب جیسی ضرورت پڑے گی، اللہ کے دین کو جب جیسی ضرورت پڑے گی، جب کوئی گستاخ سر اٹھائے گا، جب کوئی منکرین دین سر اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے اپنے نیک بندوں کو نفوس قدسیہ بنا کر پیش کرتا جائے گا، اس کو عالم و وجود میں لائے گا۔ کام یہ ہوگا کہ وہ اٹھتے ہوئے فتنوں کا خاتمہ کرے گا، اس کا کام یہ ہوگا یہ اٹھتے ہوئے برائیوں کا خاتمہ کرے گا۔ ہوا یہی جب اسلام کے 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، ایک زمانہ ایسا آیا، جو زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ نہیں تھا، تابعی کا زمانہ نہیں تھا، تابعی کا کچھ زمانے کا کچھ حصہ تھا۔ اس وقت ایک فتنے نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد اس فتنے نے دنیا والے کو پیغام دیا، اے لوگوں سنو، یہ دین اسلام کا جو پیغام ہے کہ انبیاء کرام
کرام رسولان اعظام معجزات رسولان اعظام کے معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، وہ صاحب معجزات ہوتے ہیں. یہ سب غلط ہے، یہ سب کہانی ہے، یہ سب مذہرت ہے. کوئی بھی انسان کوئی نبی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی منکرین معجزات کا ایک فتنہ اٹھا، ایک گروپ اٹھا، ایک طبقہ اٹھا. جب اٹھا پھر اللہ کے دین کو ضرورت محسوس ہوئی، پھر اللہ کے دین کو ضرورت پڑی. اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے خاتمہ کے لیے شہر جیلان میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک کو عالم وجود میں لایا. سرکار غوث پاک آئے، اس وقت کے اٹھے ہوئے فتنوں کا خاتمہ کیا. اس منکرین معجزات کو سر قلم کیا. سر قلم کرنے کے بعد اسلام کے پرچم کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا. اسلام کے پرچم کو پھر سے بلندی حاصل ہو گئی. اس کے بعد عرب کی سرزمین سے جو دین کا پیغام، جو دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، کیونکہ مذہب اسلام تو عرب کی سرزمین پہ آیا تھا. عرب کی سرزمین سے جو مذہب اسلام کی روشنی پھیلی تو اس کے اطراف میں یہ روشنی آسانی سے پھیل گئی. جیسے عرب کے جو علاقے ہیں، عرب کے جو ساحلی علاقے ہیں، عرب کے جو سرحدی علاقے ہیں، اس سرحدی علاقے سے جیسے ایران کا ملک ہوتا ہے، جیسے قطر ہے، دبئی ہے، دمشق ہے، شام ہے، مصر ہے، یہ سب عرب کے اطراف کے علاقے ہیں، اطراف کے ممالک ہیں. ان ممالک میں دین و اسلام کی روشنی پھیل گئی، شریعت کا پیغام چلا گیا، دین کا پیغام چلا گیا. جب یہ دین کا پیغام پہنچا تو لوگوں نے اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر داخل اسلام ہو کر اپنی زندگی کو سنوارا. لیکن ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہندوستان کی سرزمین عرب کی سرزمین کے سرحدی علاقے سے نہیں لگتا ہے. ہندوستان کی سرزمین، بھارت کی زمین عرب سے کافی دوری پر ہے. جب ایک زمانہ گزر گیا، 100-200 سال 400 سال کا زمانہ گزرا، اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی. لیکن بھارت کی جو سرزمین تھی، ہندوستان کی سرزمین تھی، ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی روشنی تو پھیل گئی تھی. مذہب اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر آ چکا تھا، لیکن زمانے کے اعتبار سے جس طرح دین کو پھیل جانا چاہیے تھا، جس طرح اسلام کی روشنی پھیل جانی چاہیے تھی، اس طرح نہیں پھیلی تھی. اللہ کے دین کو اب ہندوستان کی زمین پر ضرورت محسوس ہوئی. اللہ کے دین کو اب ہندوستان کی زمین پر اللہ کے دین کا شمع جلانے والے کی حاجت محسوس ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف سے عطا